وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 69 سورۃ النساء آج ہمارا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے دا بلیسڈ ونز، انعمتا علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے اپنے انعامات کیے، تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اور آیت نمبر 69 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 69 سے۔ تو میں پہلے لفظی ترجمہ کرتی ہوں انشاءاللہ، پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، کس طرح ہے۔ تو آپ لوگ جو لوگ جا سکتے ہیں ہینڈ فری کر کے واٹس ایپ پہ، تو وہ چلے جائیں۔ تو وہ ایک میں نے کراپ کر کے چھوٹا سا پیس ڈالا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا اس کو۔ تو میں چلے لفظی ترجمہ کرتی ہوں، اور جو تھوڑا سا روم میں ابھی داخل ہوئے ان کو میں بتا دوں کہ یہ ہمارا ایز اے سبق ہی ہے، سورۃ النساء میں آ رہا ہے، مگر یہ پورا ٹاپک ہے، اس لیے میں نے کہا وہ پہلے وہ 10 آیتیں کریں گے تو 20-25 منٹ لگ جائیں گے، پھر یہ 40-50 منٹس کا یہ پورا نہیں ہوگا نا یہ ٹاپک۔ اور ہم جاننا بھی چاہتے ہیں کہ شہداء اور انبیاء اور صدیقین اور جو ہے صالحین کون ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں شروع کرتی ہوں پہلے لفظی ترجمہ، آیت نمبر 69 سورۃ النساء۔ ومن اور من جو کوئی یوتی اطاعت کرے گا اللہ کی، یوتی اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسولہ اور الرسول رسول کی، فاولئک تو اولئک یہی لوگ، مع الذین ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ انعام فرمایا اللہ نے، علیہم ان پر، اللہ اوپر ہوتا ہے نا، اللہ پر، ہم جن کے یا ان کے، من النبیین نبیوں میں سے، من سے النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور الصدیقین صدیقین میں سے، یعنی سچوں میں سے، والشہداء اور الشہداء شہیدوں میں سے۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید جو ہے سنگولر ہوتا ہے، شہداء پلورل جمع ہو گیا۔ والصالحین اور صالحین میں سے، وحسنا اور حسنا کتنے اچھے ہیں، اولئک یہ سب لوگ، رفیقہ درست۔ تو یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب جو ہے رواں ترجمہ کرتے ہیں۔ زرینہ بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 کر رہے ہیں، اور وہ واٹس ایپ پہ ڈال دیا ہے میں نے، تو جو کراپ کر کے چھوٹا سا ایک آیت ڈالی نا وہ ہے آیت 69۔
تو وہ میں نے ترجمہ کیا، میں اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا، لفظی ترجمہ، اور جو بھی اب رواں ترجمہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ کون سی ہے؟ آیت نمبر 69 سسٹرز آف نیو یارک پہ نا ایک چھوٹی سی آخر میں آپ کو آیت ملے گی، چھوٹی سی آیت ہے آخر میں جو پیج ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ النساء آیت 69، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اب میری بہنوں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے رہے تھے کہ جو ہے صدیق جو ہے، انبیاء جو ہیں، شہداء جو ہیں اور صالحین جو ہے وہ تو ایک الگ ہی لوگ ہوں گے اور ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے۔ یقین کریں کہ یہ آیت ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میں بھی آپ کی طرح پڑھتی چلی آ رہی ہوں، پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سیکھتے تھے جب بھی پڑھا، نوٹس بھی بنائے جب پڑھانے لگے، جب بھی پڑھا، اور ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہے پڑھ ہی رہے ہیں۔ لیکن یہی بات ہے کہ جو یہ بات ہے نا کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھو، اور جو ہمیشہ پڑھنے والی کتابیں، عمل کرنے والی کتابیں پڑھ کے، کہ کبھی کوئی آیت کس اینگل سے افیکٹ کرتی ہے، کبھی کوئی آیت کس اینگل سے افیکٹ کرتی ہے۔ یہ جو میں نے اب یہ تیاری کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے، یہ اس طرح مجھ پہ افیکٹ کری ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ایسے افیکٹ کری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو جو ہے مجھے میں اللہ تعالیٰ پہ، ان کی اللہ کی رحمت پر اور اللہ سے اتنی محبت آئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو انہی میں سے پتہ نہیں کیسے ہو سکتے، ہم تو نہیں ہو سکتے۔ شہداء کا نام اگر لیا جائے، صدیقین کا، صالحین کا، انبیاء کا، تو ہم کہتے ہیں ہم کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن نہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم بھی انہی میں سے ہو سکتے ہو، لیکن کیا ہے، کچھ باتیں اللہ کی ماننی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو اس آیت نے جیسے مجھے ہلا دیا، اور آپ بھی ابھی سن کے پڑھ کے ہلیں گے، تو میں نے کہا پہلے میں اپنی بات رکھوں کہ مجھے کیا فیلنگ آئی، میرا دل رونے کو کرا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ کاش کہ میں اور آپ مل کے ان آیتوں کو سمجھیں۔ پھر اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اتنی پیاری پیاری بہنیں مجھے مل گئی ہیں جو مجھے کہتی ہیں روز شہناز روز مل کے پڑھتے ہیں، روز مل کے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی جماعت، مطلب جماعت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب 3 لوگ ہوتے ہیں تو وہ جماعت ہوتی نا، اور پھر ہم تو 10 11 12 13 14 17 20 بھی ہوتے ہیں کبھی، اور 10 تو ہوتے ہی ہم تقریباً ہر درس میں، تو جو ہے تو جماعت کہتے ہیں، 3 سے زیادہ ہو گئے تو وہ جماعت ہوتی ہے مطلب۔ تو مجھے ایسی بہنیں، میرا مطلب ہے ایسی پیاری پیاری بہنیں جو قریب کی پڑوسنے ہیں، دور کی پڑوسنے ہیں، پٹیل سے بھی ابھی ہماری بہن کی آواز آپ نے سنی ہوئی بھی، ایک لانگ آئلینڈ سے ہماری مہجبین بہن ہے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ والحقنا بالصالحین، یا الہی ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمائیے گا، وہ ہم ایک دوسرے کو مل گئی۔ اور کل جو ہم نے دعا کی بات کی تھی، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ہم میں سے سب بہنیں، کوئی والدین کی دعا ہے، اور جو ہے اللہ کا فضل، سے پہلے تو اللہ کا فضل اور کرم، اس کی توفیق ہے کہ ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں پھر یہ ہم آج ہمارا سبق میں بھی آگے آئے گی 10 آیتوں کے بعد، تو یہ ایک پورا ٹاپک بن جاتا ہے، تو ہم اس کو پہلے کر لیتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ تو میں نے آپ کے آگے رکھ دیا، لفظی بھی اور رواں بھی۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے وَالْمَرْأَةُ مَعَ مِنْ أَحَبَّ۔ میری بہن اس حدیث کو تو رٹ لیں کہ وَالْمَرْءُ مَعَ مِنْ أَحَبَّ، صحیح بخاری کتاب الادب باب نمبر 97، اس میں بتایا گیا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے دوست دیکھ لیں کہ ہمارے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں جن سے محبت ہوگی، اچھے لوگوں سے محبت ہوگی تو ہم اچھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہی آیت نمبر 69 کی ہم آج تفسیر پڑھنے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہما کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، کہ کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کو پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا،
اور یوں ہم آپ سے وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کہاں اور اللہ کے رسول تو کہاں ہوں گے اور ہم تو ان کی رفاقت سے محروم رہیں گے۔ تو یہی سوال صحابہ کرام نے پوچھا تو کہ اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، سورۃ النساء آیت 69، یہ آیت اتار کر ان کو تسلی کا سامان فرمایا۔ بعض صحابہ رضی اللہ اجمعین نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی، وَأَسْأَلُكَ مُرَافَقَةَ فِي الْجَنَّةِ، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 488۔ پس تم کیا ہے، حدیث نمبر کیا ہے، حدیث کیا ہے، پس تم کثرت سے سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ یعنی اگر دنیا کی طرح جنت میں بھی میری رفاقت چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو، تو تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو 5 جو ہے فرض نماز کے علاوہ ہم جتنے بھی نوافل پڑھیں گے، تہجد جیسے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے پوری عمر ہم پڑھنے لگے، رمضان المبارک تو ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، فجر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اور پھر دوحہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ قیام اللیل وغیرہ جو ہم رمضان میں کریں، تو کیا فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو اگر میرا ساتھ جنت میں چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے وَالتَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ میری بات سنیں، راست باز امانت دار تاجر، کیسا تاجر، کیسا بزنس مین اور بزنس وومن، یہاں پہ تو قرآن میں تو ہمیشہ میل کا صیغہ ہے، کچھ آیت ہیں جس میں فیمیل کا بھی صیغہ ہے، لیکن مراد اس سے عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو راست باز یا امانت دار تاجر، بزنس وومن یا بزنس مین، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ وہ امانت دار تھا، وہ اپنی تجارت میں راست باز تھا، دھوکے بازیاں، فراڈ، دھوکے اور جو ہے جھوٹ خسوت نہیں کرتا تھا۔ اور صدیقیت جو ہے نا، انبیاء کے بعد جو یہاں صدیق کا لفظ آیا نا، کہ صدیقیت جو ہے کمال ایمان۔ صدیق کون ہوتے ہیں؟ جن کا ایمان کمال درجے تک پہنچا ہوتا ہے۔ تو صدیقیت کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے، کہ ایک تو ایمان کمال درجے کا ہو اور اطاعت بھی کمال درجے کی ہو، یعنی کہ ایکسیلنس کے لیول پہ ہو نا۔ ایک کھانا آپ پیش کرتی ہیں تو وہ جو ہے اس کو آپ نے پیش کر دیا، ایک ہوتا ہے ایکسیلنس کے لیول پہ پیش کرنا، کوئی بھی کام، کھانا ہو، کوئی بھی کام ہو، کہ 100% نہ ہو، 101% ہو، بالکل ایکسیلنٹ ہو، کہ اس میں کوئی نقص، کوئی خامی نکال ہی نہ سکے۔ تو صدیق جو ہوتا ہے وہ کمال ایمان اور کمال اطاعت کا نام ہے۔ نبوت کے بعد اس کا مقام ہے، آیت میں آپ خود ملاحظہ فرما سکتی ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ تو کیا یہاں پہ فرمایا کہ جو ہے صدیق جو ہے، کہ صدیق جو ہے وہ صدیقیت جو ہے کب ہے؟ نبوت کے بعد اس کا مقام ہے، پہلے انبیاء ہیں پھر صدیقین ہیں۔ تو صدیق ہماری امت کے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو صدیق کیوں کہا گیا؟ آپ لوگ سب جانتی ہیں کہ معراج کے درس میں احادیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ ابو لہب اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج ہوئی، تو وہ نہیں مانتا، کیونکہ ایک نبی کی زبانی سنتا ہے، ایک مشرک تو نہیں مانتا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مشرک کی زبان، ابو لہب اور مشرکین مکہ کی زبان سے سنتے ہیں کہ تمہارے صحاب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو جو ہے مجھے تو آج معراج ہوئی ہے، مجھے تو 7 آسمانوں کی سیر کرائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں تو ان کو جواب دیا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آسمان سے جڑا ہوا ہے، وہ اور آپ پر آسمان سے وہی نازل ہوتی، اس لیے آپ نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا، صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو انبیاء کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے، نبوت کے بعد اس کا صدیقیت کا مقام ہے۔ تو امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے ممتاز ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کو صدیقہ کہا گیا رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ بھی صدیقہ ہیں،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی صدیقہ ہیں، اور امت کے صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ویسے تو بہت سے صدیق گزرے ہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن تین یہ معروف ہیں جن کا نام ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان اتنا سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے، ایک انسان ساری عمر سچ بولتا ہے حتیٰ کہ وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہی بات اس صورت میں، اس آیت میں بھی بتائی گئی ہے۔ اور اسی لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں۔ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے۔ تو ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں صدیق کون ہے، صالح کون ہے۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ اوکے، اچھا، اب وہ جو ان پہ انعام نازل ہوا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، وہ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام عطا فرمایا، جن کو اللہ نے دے آر دا بلیسڈ ون، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ دراصل یہ سورۃ الفاتحہ انعمت علیہم کی تشریح ہے، انعمت علیہم کی تشریح، کیونکہ قرآن کی تشریح قرآن کرتا ہے۔ قرآن کی جو ہے تشریح 3 طرح سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تشریح قرآن کرتا ہے، قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں، اور پھر صحابہ کے ہم لائف میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عمل ہیں ان کے۔ تو اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، وہ کون ہیں انعام یافتہ؟ کیونکہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مانگا نا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام عطا فرمایا۔ تو وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ سورۃ النساء 69 انعمت علیہم کی تشریح انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے اللہ خوش ہوا اور ان پر انعام ہوا؟ یہ سورۃ عمران کی آیت میں بتایا گیا کہ وہ خوش نصیب یہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رشک کرتے ہیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت بتائی کہ قیامت کے دن ہمیں بھی خواہش ہوتی کہ قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ ملے، انبیاء کا، صالحین، شہداء اور صدیقین کا۔ تو ان کا ساتھ ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ یہ کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، ان کی اطاعت کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جائیں، ان کی پوری اطاعت کریں، جو بات قرآن اور سنت میں بتائی گئی ہے اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، ہم اطاعت کریں۔ تو کیا بتایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یہ شرط لگائی ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو انعام یافتہ جو 4 لوگ بتائے گئے، جس چیز سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ماننے کو کہا ہے تو اس کو ہم مانیں، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے ہمیں رکنا ہوگا۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اطاعت کیا ہے؟ تو اطاعت انسان اپنی زندگی میں دین اور دنیا کا کام کرتا ہے، دین کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کے بھی کام زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم انسان بغیر ارادے کے کرتے ہیں، بعض اوقات مرغوبات دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، جو مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں تو دنیا کی پسند کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مرغوبات دنیا کے لیے کام کرنا، ایسا کرنا اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کے لیے کہ نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ اطاعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت اور ارادہ، کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کیا ارادہ ہونا چاہیے؟ کہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ تو جو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھیں، تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا، چاہے ساری ہماری کوئی قسمت میں بھی کوئی بات لکھ گئی ہے، ہمیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اسے ہمیں ماننا ہے، اور جب اچھی نہ لگ رہی ہو تو آپ کہیں رضیت باللہ ربا،
کہیں بیٹی کا شادی کا فیصلہ کر دیا ہو، 2 رشتوں میں سے ایک کر دیا ہو، کوئی پراپرٹی میں نقصان ہو گیا ہو، کوئی بزنس میں لاس ہو گیا ہو، کوئی بات ہماری سن کے اولاد نافرمان، کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو ہمیں اس کے رضا کے تابع، اس راضی برضا کہ اللہ میں راضی برضا، آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، میرے لیے یہ ہے، تو اس میں یقیناً اللہ کی بہتری ہے، اور میرے تو درجات بلند ہو رہے ہیں، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اپنے معاملات کو اس کے رسول کی اس اپنے معاملات میں رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا، کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا، جو اللہ نے دے دیا، جو ہو گیا، وہ میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ تو اب ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے، اللہ کے قانون کے ماتحتی میں ہر کوئی چل رہا ہے، چاہے وہ سورج ہو، ستارے ہوں، ستارے بھی اپنے وقت پہ نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، درخت ہوں وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے تابع دار ہیں، اس کا سایہ لمبا گرتا ہے تو بعض نے اس کی تفسیر کی کہ اس کا سایہ اس کا سجدہ ہے، ہر کوئی تسبیح کر رہا ہے، موسم ہو وہ بھی اللہ کے مطابع ہے، ہوائیں جو چلتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، بادل ہو، بارش ہو، وہ بھی بارش بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ایون سورج جو ہے جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں، تو the sun rises from the east، تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک دن اسی طرح وہ روز سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے کہ تم اب جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ۔ تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت دعائیں قبول نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے ہمیں ساری اطاعت کر لینی ہے، تو پھر ہمیں یہ مرتبے ملیں گے جو اس آیت میں بتایا گیا۔ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں، سورج، ستارے، درخت، موسم، ہوائیں، بادل، بارش، یعنی ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ فوڈ فیکٹری جو ہمارا ایبڈومن ہے، ہمارا جو انتریوں کا سسٹم ہے، کیسے جو ہے پیستا ہے فوڈ، ہمارا کھانا کیسے گرائنڈ ہوتا ہے، کیسے خون بن جاتا ہے، اسی میں سے گوبر بن جاتا ہے، مطلب ہمارا جو فضلہ ہے، یورین ہے، وہ بن جاتا ہے، خون کیسے دوڑتا ہے، سب یعنی ہمارا ہم نہیں مان رہے لیکن ہمارا جسم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ روح بھی قبض کر لے گا، ہماری جان بھی نکال لے گا۔ تو بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کی دلچسپیاں، اس کے تعلقات، اس کی محبتیں سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں۔ صبغۃ اللہ، آپ نے پڑھا ہے نا سورۃ البقرہ میں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ تو ابن عباس وغیرہ صبغۃ اللہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے وہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے، کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو بندگی جو کہ ساری مخلوق کر رہی، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات مانیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ آخرت کی ہر چیز کا انحصار اطاعت پر ہے۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں، بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہماری دلچسپیاں، ہمارے تعلقات، ہماری محبتیں سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں۔ اور جو ہے دو مسلمان اگر اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے اجر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے لیے جدا ہوں گے۔ اور ہم گھروں میں بھی جمع ہوتے تھے تو اللہ کے لیے جمع ہوتے تھے، اور پھر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہم نے فضول بات کی، اللہ گواہ ہے، ہم سب گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اچھا، کیا ہر ایک کے اچھا اب جو ہم نے درجات دیکھے نا، پہلے تو انبیاء ہے، انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، پھر صالحین ہیں، پھر شہداء ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ہر ایک کے درجات ایک جیسے ہوں گے؟ تو درجات سب کے مختلف ہوں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ اس سے پتہ چلتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں۔ تو درجات اعمال کے مطابق ملیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ جو تھوڑا سا بعد میں داخل ہوئے ہیں تو میں بتا دوں ان کو کہ سورۃ النساء کی آیت 69 ہے۔ تو انبیاء سے مراد کون ہے؟ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء نبی کی جمع ہے، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فضیلت بخشی، بہرحال ان کی فضیلت ہے تمام انبیاء کی۔ اور پھر تلک رسول میں بھی آپ نے پڑھا کہ انبیاء میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تلک رسول تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا، تلک رسول آیت یہ سے شروع ہوتی، پارہ یہ سے شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ان پہ تو نبوت کی سیل ہو گئی، آپ تو آخری نبی ہیں، اور آپ سے پہلے سب سے پہلے کہ قبر سے اٹھیں گے، آپ سے فرمایا فخر کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے جو ہے جنت میں آپ داخل ہوں گے، آپ سے نے فرمایا فخر کی بات نہیں ہے۔ تو کافی کچھ اپنے فضائل بتاتے چلے گئے، اور فرمایا کہ فخر کی بات نہیں، جنت کے وہ آپ کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھی فخر کی بات نہیں ہے، آپ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، حشر کا دن بڑا سخت ہوگا، لیکن کیا ہے کہ شفاعت کبریٰ سارے پیغمبر منع کر دیں گے کہ ہم سے لغزش ہوئی، پھر آپ سلسم شفاعت کریں گے۔ تو انبیاء کے میں بعض پہ انبیاء میں بھی فضیلت ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فضیلت بخشی، انبیاء انہیں رسول بنا کر بھیجا، لوگوں کو ہدایت و گمراہی کا فرق بتا کر بھیجا، انہوں نے ہمیں ہدایت و گمراہی میں فرق بتایا، سچ اور جھوٹ میں، سچ اور باطل میں فرق بتایا، اور انہوں نے خوشخبریاں بھی دی، اور جو ہے اور جو اللہ کا احکام نہیں مانتے ان کو وعیدیں بھی دی، انذار بھی کیا، ڈرایا بھی، ان کو خبردار بھی کیا۔ تو یہ ہے انبیاء۔ اور صدیقین سے مراد کیا ہے؟ صدیقین صدق کی جمع ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں، اس سے مراد وہ شخص جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، جب تک سچ کہا جا رہا ہو تو مروت نہ کریں۔ خاندانوں میں ایسی باتیں ہو جاتی، رشتہ داروں میں، گھر میں ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ والد ہے، یہ ابو ہیں، یہ فلانا ہے، اور چپ ہو رہے ہوتے ہیں اور تصدیق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پرائیویٹلی بھی جا کے ان کو سمجھا دیں، لوگوں کے سامنے بزرگ ہے تو عزت ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں امی ایسی بات یوں نہیں ہے، ابو ایسی بات یہ نہیں ہے، تو سچ کی تصدیق کرنے والا ہو کیونکہ بڑوں سے تو پھر ایک ادب و لحاظ سے کریں گے، سچائی کی تلاش کرنے والا ہو، جس سے سچائی سے محبت ہو، جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہو، تو یہ صدیقین ہیں۔ اس کے بعد شہداء سے کیا مراد ہے؟ شہداء اس کے دو معنی ہیں، ایک شہید، اس سے مراد وہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرے اور قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، میدان جنگ میں جائے اللہ کے لیے اور جو ہے قتل کر دیا جائے۔ دوسرا معنی شاہد بھی کیا گیا ہے، اس سے مراد جو حق کی گواہی دے اور حق کا انکار نہ کرے۔ یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے تھے کہ شہید کو لوگوں نے حاضر ناظر لیا، اس کی تفسیر میں کر چکی ہوں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں ہیں یہ آپ نے کل یا شاید پرسوں یہ آیت پڑھی تھی، آج کل تو روز ہی پڑھیں ماشاءاللہ۔ پھر چوتھا جو اس آیت میں آیا صالحین سے مراد، صالحین صلح کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص جو اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہو، بندوں کے حقوق دینے والا ہو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی اور رحیمی سے معاف فرما دیں گے۔ غسل، طہارت، وضو میں کمی رہ گئی، کوئی سجدے رکوع میں کمی رہ گئی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کمی کرتے چلے جائیں اور نمازیں اچھی نہ پڑھیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، اگر کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اس کی شان رحیمی اور کریمی کا کیا کہنا، اللہ اکبر، تو وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں کمی رہ گئی تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو وہ معاف نہیں ہوں گے، اس کا ہمیں حساب ہوگا۔ اور غیبت تو کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اگر ہم جا کے اپنی بہن سے کہیں گے کہ مجھے معاف کر دو میں نے غیبت کی، تو وہ اگر دین پہ نہیں ہے، وہ علم والی نہیں ہے بیچاری کو، ہم تو روز آ رہے ہیں، ہم بھی لا علمی میں ایسی حرکت کرتے تو ایک الگ جھگڑا شروع ہوگا، اچھا میں بتاتی ہوں میری غیبت کرتی ہے اور پھر میرے منہ پہ آ کے تو استغفر اللہ۔ اب ہم میں سے کوئی، ہم جن کو جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور جو ہے قرآن سے تعلق ہے، روز آیتیں کھول کے پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی بہن جا کے دوسری کو کہہ دے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، فلاں بہن کے کہنے میں آ گئی، یہ جو بھی ہو گیا غیبت کر دی، مجھے معاف کر دو، تو وہ معاف کر دے گی۔ لیکن جن کو علم ہی نہیں، وہ بیچارے تو ایک الگ ہی فسانہ کھڑا شروع ہو جائے۔ تو میری بہنوں، حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان سب کے لیے مجموعی طور پر کیا فرمایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر انعام فرمایا اللہ نے، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، ان سب کے لیے مجموعی طور پر، کلیکٹیو طور پر فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی کہ یہ جو چاروں کا ساتھ کسی کو مل جائے، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کا، تو وہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو رفیقاً سے مراد ہے رفیق، رفق سے نکلا ہے، را فا قاف،
جس سے مراد نرمی ہے، جس سے مراد کیا ہے؟ نرمی ہے۔ رفیق اس کو کہتے ہیں جس کی نرمی اور اچھی عادات کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہیں۔ تو یہ ایسے رفیق ہیں کہ وہ نرم مزاج بھی ہیں، عادات بھی اچھی ہیں، جبھی تو یہ درجات ملے نا تو ان کے ساتھ لوگ رہنا چاہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو نرم مزاج نہیں ہوتا، سخت مزاج ہوتا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی، تو ان سے بات بھی کرنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس سے بات نہیں کرتی، میں اس کے شر سے ڈرتی ہوں، ایک کہوں گی تو مجھے 100 سنائے گا، یہ ہوتا ہے نا۔ تو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اچھے اخلاق والا اور نرمی والا، اچھی عادات والا، جو اچھے اخلاق والا بھی جنت میں جائے گا، تو ہم ان سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ تو عربی زبان میں تو نرم، جو جس کی تو نرم ہونا اور اچھی عادت والا بھی ہونا اچھی علامت ہے۔ اس کو کہا گیا، کیا کہا گیا کہ یہ جو ہے، کیا آیت میں کہا گیا کہ وہ حسنا اولئک رفیقا، تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو عربی زبان میں رفیق اس کو بھی کہا جاتا ہے جس سے سفر اور حضر میں فائدہ اٹھایا جائے۔ تو ہم تو مسلمانوں کو تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین، کہ وابن السبیل جو راہ کے مسافر ہیں اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اس کا بھی خیال کرو، تم جس سے سفر اور حضر میں فائدہ اٹھایا جائے، وہ رفیق ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ محبوب ہیں، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے سکون پا لیتا ہوں، لیکن جب مجھے اپنی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، بلند مرتبوں پہ فائز ہو جائیں گے، اور میں اگر جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 لے کے نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اس کو تو، اس آیت کو تو رٹ لے، مجھے تو ہلا دیا یہ آیت نے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کہ اگر ہم اللہ کی مان کے چلیں تو کیا ہوگا کہ ہم بھی یہ 4 کیٹیگریز میں آ جائیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ آمین یا اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم آمین۔ ان لوگوں میں سے بنا دے، ہمیں انبیاء کا ساتھ دے دے، ہمیں شہداء کا ساتھ، ہمیں صدیقین و صالحین کے ساتھ اٹھائیے گا اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہم آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کریں گے الہ العالمین۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یہی پیغمبروں اور صدیقوں اور شہیدوں اور نیکوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان لوگوں کا ساتھ اچھا ساتھ ہے۔ سورۃ النساء آیت 69۔ تو اس آیت سے پتہ چلا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، درس کے شروع میں بھی حدیث بتائی تھی، المرء مع احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا، یہ آپ سے کی حدیث مبارکہ ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہو لیکن اس تک پہنچ نہ سکتا ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، مجھے آپ لوگوں کا نیک لوگوں کا ساتھ ملا تو میں یہ مل کے آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک ساتھی عطا فرما دی، ورنہ پتہ نہیں ہم سب کیا کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں نیک ساتھی ملے جو روز ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں، ہم روز پڑھیں گے، ذکر ہی تو ہے نا۔ مجھے تو آپ بہنوں کی بات اتنی اچھی لگی کہ مجھے آپ لوگوں نے کہا ذکر ہی تو ہے نا، ویسے بھی قرآن پڑھنا ہے تو ہم کیوں نہ مل کے پڑھ لیں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ۔ تو دنیا میں انسان ان کے رویے سے
ان کی خاموشی ان کے معاملات سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو کیا سیکھتا ہے؟ ان کی خاموشی بھی سے سیکھتا ہے، ان کے معاملات سے بھی سیکھتا ہے. ان کی محبت سے کی وجہ سے انسان کے اندر نیک بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان پر رشک کرتا ہے اور ان سے خیر ہی خیر ملتی ہے نیک لوگوں سے. تو ہمیشہ دعا کریں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ تو ہمارے مددگار ہیں، ہمارے ولی ہیں دنیا و آخرہ میں. توفنی مسلما، مجھے اس حال میں موت دیجیے گا کہ مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ دیجیے. اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی دنیا بھی. تو آخرت میں صحبت صالح جنت میں داخلے کا سبب ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. فرمایا صالحین سے محبت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ صحبت ہوگی نا، تمہارا نام لکھا ہوا ہو اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ، آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں، کہ پوچھے گا کہ کیا اس دوزخ سے بچنے کے لیے تمہیں اگر کہا جائے کہ دنیا کے برابر سونا فدیے میں دے دو تو کیا تم دو گے؟ تو وہ اس وقت آگ کو دیکھ کے کہے گا کہ ہاں میں دے دوں گا، لیکن اس وقت تو کوئی نہیں کچھ دے پائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے کم کی بات تم سے کی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، لیکن تم نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا، تم ایمان نہیں لائے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے کہ جب اللہ کا کلمہ شہادت پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول اللہ کا رسول مانیں گے، تو پھر یطیع اللہ و رسول، تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں تو اس سے کم مانگا تھا تم سے. تو اطاعت کے معنی، اب یہ جو یطیع اللہ و رسولہ کہا جا رہا ہے، تو یہ اطاعت کے کیا معنی؟ یہ لفظ ساتھ بنانے اور فرما برداری کرنے پر دلالت کرتا ہے. اطاعت کیا ہے؟ فرما برداری، جو کچھ کہا گیا ہے وہ کیا جائے. تو اطاعت کا شرعی معنی کفوا کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمیں پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو. اور اس سلسلے میں آیت بھی ملتی ہے کہ وَإِن تَكْرَهُ شَيْئًا، آپ سورۃ البقرہ میں گزری، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تم اب کسی چیز کو سمجھتے ہو کہ وہ اچھی نہیں سمجھتے، تمہیں وہ مکروہ لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اور تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو، خیر سمجھتے ہو، وہ شر ہو. تم جس چیز کو شر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے خیر ہو، جو چیز کو تم خیر سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو. تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچنا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ. تو اطاعت کا شرعی معنی کہ یہ جو ہے کفا کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بچا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ. تو ابن عربی کہتے ہیں کہ حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے. تو اطاعت کیا ہے میری بہنوں؟ نمبر 1، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا. تو یہ آیت جب آپ کھولیں پڑھیں تو یطیع اللہ و رسولہ، تو آپ کو کہنا ہے کہ نمبر 1 اطاعت مجھے کس طرح کرنی ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا قرآن میں ان کو بجا لانا ہے، وہ مجھے ماننا ہے جو اللہ کے احکامات ہیں. اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، جو منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچ جانا ہے، چاہے مجھے پسند کیوں نہ ہو، چاہے وہ مکروہ کیوں نہ لگے، مجھے ان کو ماننا ہے. تبھی اطاعت ہوگی، تبھی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء سے. تو ابن عربی کہتے ہیں کہ لب لباب یہ کہ حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، کہ اس کو ماننا ہے، اس کی تعمیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. اور آیت بھی آپ نے پڑھی نا کہ خذو، وہ لے لو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. تو قرآن اور حدیث دونوں کو مان کر چلنا ہے. تو اطاعت کے 2 پہلو ہیں، ایک تو ظاہری پہلو کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے، دوسرا باطنی پہلو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، جو بھی فیصلہ ہو چکا اس پہ راضی رہنا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر ہمیں قباحت ہوتی ہے ماننے میں، کچھ کرنے میں، تو کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پیغمبر ہونے پہ راضی ہوں، اور
جو ہے دین اسلام کے میرے لیے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ اور پھر وسوسے بھی آئے تو آمنت باللہ و رسولہ یا آمنت باللہ و رسولہ۔ تو اطاعت کے یہ دو پہلو ہیں۔ اس کے بعد اطاعت میں سب سے پہلے توحید آتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید کی تعریف یعنی کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو شرک سے وہ برات، شرک نہیں کرنا، توحید کی تعریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا نہ وہ جنم دیا گیا، لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول وسلم نے فرمایا، میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا نہ وہ جنم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں اس کے فرما بردار ہیں، اور اکیلے اسی کے لیے میں مطیع ہوں، اکیلے میں اسی کے لیے مطیع ہوں۔ اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے، یعنی دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، گویا اللہ کو ایک ماننا اطاعت پر دلالت کرتی ہے، یعنی توحید بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ جو کہا نا کہ میں سب سے پہلے مسلم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی حدیث مبارکہ سنائی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار اور اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ تو آپ مسلم ہیں نا، تو مسلمون اپنے آپ کو کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو مسلم کا مطلب یہ ہے، مسلم ایک مسلم، مسلمون ایک مسلم، آپ ایک مسلم ہیں، ہم ایک مسلمون ہیں، اور مسلمون جمع ہے، بہت سارے کے سارے مسلم۔ تو مسلم کا مطلب، ہمارا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسلمون کا کہ ہم اسی کی فرما بردار اور اس کے اطاعت گزار ہیں، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قنوت بھی کیا گیا ہے۔ پچھلی آیات تو نساء ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، دا وومن، اس کا مطلب یہ دا وومن عورتوں کے متعلق ہے، یتیموں کے متعلق ہے، اور سارے رولز ہیں اس میں، سارے لاز ہیں۔ تو اس میں آپ نے پڑھا قانتاتن، کہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی، تو یہ مطلب آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے قنوت کا۔ اطاعت کا مطلب قنوت بھی کیا گیا ہے، قنوت سے مراد فرما برداری۔ مجاہد کہتے ہیں کل لہ قانتون، یعنی آیت بھی ہاں، یعنی ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں، یہ گرا سے باندھے، کل لہ قانتون، یعنی ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ ابھی شروع میں ہم نے پڑھا سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، سب کچھ اس کے تابع ہیں، اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ تو اطاعت سے مراد دین بھی ہے، اطاعت سے مراد اخبات بھی ہے، اخبات سے مراد عاجزی کرنا۔ تو اطاعت میں عاجزی بھی آ جاتی ہے نا، اب اللہ کے سامنے نماز پڑھنے بھی کھڑے ہوں تو عاجز بن کے کھڑے ہوں کہ وہ اللہ ہے، ایک فوق الفطری ہستی ہے، میرا رب ہے، رب کائنات ہے، میں تو ایک عاجز بندی ہوں، اس کے آگے کچھ نہیں ہوں۔ تو اطاعت، تو عاجزی بھی کیا ہے؟ اطاعت ہے، یعنی اطاعت سے مراد اخبات، تو اخبات سے مراد عاجزی کرنا ہے۔ تو اطاعت سے مراد تسخیر بھی ہے، تسخیر سے مراد مسخر کرنا، یعنی تابع کرنا، کیونکہ ہم اللہ کے تابع ہیں نا۔ جیسے آپ پڑھتی ہیں سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، اگر وہ مسخر کر دیتا تو میں اس کو قابو میں کرنے والی نہیں تھی، اور اللہ کی طرف ہی ہم لوٹ کے جانے والے۔ یعنی وہ سواری ابھی آپ کے تابع ہو جاتی نا، اس نے آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ جو ہے پہلے تو اونٹ گھوڑے وغیرہ تھے، اس پہ سب جاتے تھے، اب ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں، کارز ہیں، رینج روورز ہیں، لینڈ کروزرز ہیں، جیپس ہیں، بسیز ہیں، جس میں ہمارے بچے بڑی بسوں میں اسکول وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مسخر کرنا، تو اطاعت سے مراد تسخیر کرنا بھی ہے، تسخیر سے مراد مسخر کرنا یعنی تابع کرنا، اطاعت سے مراد التنسق بھی ہے، اس سے مراد عبادت کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا۔ تو یہ سب اطاعت کے معنی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے اسلام، اب اسلام سے مراد کیا ہے؟ یہ ساری آپ کی آیت ہی ہے نا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ تو اسلام سے مراد اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ مسلمون کا تو مطلب سمجھ میں آ گیا نا، کہ تابع دار، فرما بردار، اطاعت گزار۔ اب آپ دین اسلام میں ہے نا،
تو اسلام سے مراد اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی نیت اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، ہر چیز میں اللہ کی طرف چہرے کا رخ کر دو، اور کہیں لیوجہ اللہ، یہ میں کام اللہ کے چہرے کے لیے کرتی ہوں، اللہ کی خوشی کے لیے کرتی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، کسی سے بھلائی کرنا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ بیچارہ اونٹ کھڑا ہے، مالک جہاں لے جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس زمانے بھی چلے جاتا تھا۔ قرآن میں آتا ہے افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون۔ یہ آپ کی سورۃ النساء کی آیت ہے، آپ کے سبق میں آنے والی، آج تو ٹائم نہیں ہوگا تو اگلی دفعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے، یہ قرآن میں آتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، یہ سورۃ البقرہ میں بھی اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ سورۃ البقرہ میں بہت تفصیل سے آپ نے پڑھا تھا کہ جس کا ایندھن اجارہ یعنی پتھر اور لوگ ہوں گے، یعنی کہ انسان کے جسم میں بھی جو ہے فاسفورس اور کیلشیم ہوتا ہے، تو ہم بھی فیول ہوں گے، ہم بھی گیس ہوں گے، ہم بھی ایندھن ہوں گے، یعنی استغفر اللہ، ہم بھی نہیں، استغفر اللہ، دیکھیے شیطان ہوتا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری زبان سے کیا نکل گیا، یعنی جو جہنمی ہوں گے، یعنی جہنم کا ایندھن انسان، وہ جہنمی ہوں گے اور پتھر ہوں گے، کیونکہ وہ انسان جو جہنم میں ہوں گے ان کے جسم میں بھی کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے، تو آگ کو جلانے میں مدد دیں گے۔ جیسے آپ کوئلہ باربیکیو کرتی ہیں تو کیروسین آئل گھاسلیٹ ڈالتی ہیں اور پھر جو ہے اس کو جلاتی ہیں تو وہ ایندھن کا کام کرتا ہے نا، تو وقودھا الناس والحجارہ، تو اس آگ سے اپنے آپ کو اور اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے ہیں، وہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر کیسے فرشتے ہیں؟ اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ سزا دینے کو کہے گا تو وہ سزا بھی دیں گے، وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ولا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ یعصون یعنی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کی کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ بھی فرشتے جیسے اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ان کی تو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ہر وقت وہ سب ان کی تسبیح کرتے تھے، اور ہماری بھی غذا جو ہے، ہماری تسبیح جو ہے ہوگی، غذا ہوگی سبحان اللہ و بحمدہ، اور زمین میں بھی جو ہے ہمارا رزق ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس سے رزق بھی آتا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ان کی اطاعت کی جائے، یہی بتایا گیا نا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ آیت نمبر 69 آپ کی بتا رہی ہے کہ ان کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، کیونکہ ان پہ کتابیں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ بھی آپ کی آیت کا سبق ہے، آج کا آیتیں جو ہم پڑھنے والے تھے، وہ یہ بھی آپ کی وہی سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابع داری کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً یہ اللہ کو بخشنے والا
کرنے والا پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے حکم سے اس کی تابعداری، اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کی تابعداری کا حکم دیا ہے نا رسولوں کی، تو اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے کے کہ جب انہوں نے نفسوں پر ظلم کیا، جب انہوں نے بات نہ مانی تو یہ ہو گیا ان سے گناہ، تو وہ تیرے پاس آتے، یعنی اللہ کے رسول آپ کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے، تو اللہ بھی ان کی معافی کی درخواست اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا، اور تو یقیناً یہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے ہیں. تو ہمیشہ بہت زیادہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے اگر وہ معافی مانگتے، استغفار کرتے ہیں. تو رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. آیت مبارکہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. نگراں بنا کر بھیجنے کا مطلب بس آپ نے بات پہنچا دی اور آپ کو ان پہ نگراں بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ان کے عمل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. کسی کو بھی، پیغمبروں کو بھی عمل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور باقی آپ کو ان کے عمل پہ جو ہے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا کہ ان پر نگراں نہیں بنایا گیا. فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. ہاں بے شک ہم بلاتے ہیں لوگوں کو، گھر میں بھی کوئی نافرمان ہوتا ہے، فیملی میں بھی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا اللہ کی، نمازیں بھی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، دل تو بہت جلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بہت دکھتا تھا، اور سورۃ کہف میں آپ ہر جمعے کو پڑھتی ہیں لعلک باخع نفسک، اے اللہ علی آثارہم، اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اگر یہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، تو یہ کہ کوشش کرتے رہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو ہے حکمت کے ساتھ کہا کریں جب جب موقع ملے، یعنی کہ بہت حکمت سے، بہت سمجھداری سے، یہ نہ ہو کہ انہیں نفرت ہو جائے اور وہ بزی ہوں اس وقت بات نہ کریں، اور جو ہے کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں. دعا تو بڑا اسٹرانگ ہتھیار ہے، دعا کرنا چاہیے. تو دعاؤں سے بھی جو ہے قسمتیں بدل جاتی ہے، اللہ سننے والا ہے، لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. خود کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنا ہے. تو اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ آپ کی وہی آیات ہیں سورۃ النساء کی. اے ایمان والو اطاعت کرو، جو پیچھے ہم نے جو چھوڑی ہیں 10 آیتیں. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، کل کر لیں گے، اور والیان امر کی جو تم میں سے ہوں. پھر اگر باہم جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کبھی کوئی تنازع ہو جائے، کوئی دین کی بات میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ باہم جھگڑ پڑے تو کسی چیز میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے، قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیوں لوٹا دو، اور رسول کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر تو کیا کرنا ہے؟ ہم یقین رکھتے ہیں اللہ، ہم لوٹائیں گے سارے فیصلے قرآن و حدیث میں، ساری بات ہم قرآن و حدیث کی. یطیع اللہ و رسول، اللہ کی، اللہ آپ کی بھی اطاعت کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں گے. ہمیں تو یہ درجے اور مرتبے چاہیے، ہمیں تو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھنا ہے. یا اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے گا، ہمیں اٹھا دیجیے گا. یا الہی میری بہنیں میں آپ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں ان آیات میں تدبر کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، تو ہمیں ایسا بنا دیجیے اللہ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے. اب ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے جو حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا. اللہ ہمیں ضالین میں سے، گمراہ لوگوں میں سے نہ بنائیے گا. الہی ہمیں انعمت علیہم میں سے بنا دیجیے، یہی انعمت علیہم جس کی
آپ نے بتایا ہے، وضاحت کی ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت۔ تو قرآن و سنت دونوں ہمیں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ماشاء اللہ ہم نے تو شروع بھی کر دی ہے، صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں اور اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے، کافی حدیث جو آ جاتی ہے ترمذی سے، صحیح مسلم سے، اور تمام حدیث کتب سے ہم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے۔ اطاعت کے فائدوں سے انسان کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یطیع اللہ و رسول اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا، اطاعت کے فائدے بھی ہیں، تو فائدوں سے انسان کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اطاعت سے انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے، جو کہ ہر وقت ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو ہماری رکعت ہی نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم واتبعوہ لعلکم تہتدون، سورۃ الاعراف 158 میں فرمایا، اور وہ جو الٹا 7 اور 8 ایسے لکھا ہوتا ہے نا تو کنفیوژن ہو جاتا ہے عربک کا، تو 158 میں فرمایا اور اس کی اتباع کرو، امید ہے کہ تم ہدایت پالو گے۔ تو سب سے پہلے تو اطاعت سے ہدایت ملے گی، تو ہدایت کا معیار کیا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے ان پہ قرآن نازل کیا۔ اطاعت سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اطاعت سے فائدہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ کی محبت ملتی ہے جب انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی محبت ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں طاق راتیں پا لوں، آخری عشرہ پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، انی میرے لیے اور انا سب کے لیے، اللہ آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، آمین۔ سب لوگ کہے آمین یا رب العالمین۔ فرشتوں کے آمین کے ساتھ آمین مل گئی تو پچھلے گناہ معاف، سارے اگلے پیچھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کو زندگی ملتی ہے، انسان کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نافرمانی کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ اب نافرمانی کو دیکھیں، قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو نافرمانی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گمراہی کا یہ آیت بتا رہی، میری بہنوں میں نہیں کہہ رہی ہوں، گمراہی کا باعث وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ گمراہی کا باعث مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو رد کر سکیں، جس نے اللہ اور اس کے نافرمانی کی وہ ظاہر گمراہی میں ہے۔ اب سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، کیونکہ اطاعت میں یطیع اللہ و یطیع رسول میں آپ وسلم کی سنتوں پہ بھی چلنا ہے، تو سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہے، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ سنت جو آپ وسلم نے ہمیشہ کی، ہمیشہ آپ کا اس پہ روٹین رہا، اور سنت غیر موقدہ جس کو کیا کبھی چھوڑ دیا۔ تو دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔
دونوں طرح کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. جو میری سنتوں پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ اپنا مسلمان ہے، جس سے اللہ کا ذمہ اور رسول کا ذمہ حاصل ہے. لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت نہ کرو. اگر یہ چیزیں نہیں کی تو اللہ بھی ہماری ذمہ اٹھا لے گا. سنتوں اور شرعی احکامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. کوئی نئی راہ نہ نکالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کوئی اور حکم نہ لائیں ورنہ وہ بدعت شمار ہوگی. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ آپ کو پتہ ہے نا احرام باندھتے عمرہ کرنے سے پہلے. تو انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، یعنی وہاں پہ جو ہے نا احرام باندھنے کی جو مقامات بھی ہے جس کو میقات کہتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے. تو جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں کا میقات ہوتا ہے. جیسے جدہ سے اگر گئے آپ لوگ، جیسے میں جاتی ہوں جدہ سے عمرہ کرنے تو ایک عمرہ ہو گیا. اب زیادہ قیام ہے مکے میں تو دوسرا عمرہ کرنا ہے تو آپ کو میقات جانا ہوگا. تو مکے سے پھر مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہ میقات ہے، وہاں سے پھر وضو کر کے نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے اور احرام باندھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے میقات ہے. ذوالحلیفہ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ میقات ہے. ذوالحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. اس نے کہا میں مسجد حرام سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رسول سے احرام باندھوں. امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ نئی چیز ہو جاتی نا. جبکہ جو ہے احرام تو میقات سے ہی باندھا جائے گا. تو اس علاقے میں تھے تو ان کو کہا کہ ذوالحلیفہ چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ مسجد الحرام سے باندھوں، یعنی خانہ کعبہ سے باندھوں. تو وہاں سے تو میقات احرام باندھتے ہی نہیں. میقات جتنے میقات ہیں وہاں سے جو علاقے میں میقات پر وہاں سے باندھ کے جاتے ہیں. اسی طرح آپ کا فلائٹ بھی گزر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم میقات سے فلائٹ گزر رہا ہے اور احرام باندھ لیں فلائٹ میں، سعودیہ کی فلائٹ میں. سنت کی پیروی ہر معاملے میں لازم ہے. اور فلائٹوں میں بھی مجھے نہیں پتہ، بتاتے ہوں گے. سعودیہ میں نے سنا ہے وہ بتا دیتے ہیں جب بھی میں نے ٹریول کیا. سنت کی پیروی ہر معاملے میں لازم ہے. انسان کی زندگی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ موزے پہن کے 24 گھنٹے یعنی موزے پہن کے میں 5 نمازیں پڑھ سکتی ہوں، تو کیا ہوگا کہ جاڑے کا موسم ہے یا آپ جو ہے سردی کا موسم ہے اور جو ہے آپ سفر میں ہیں تو آپ صرف اس پہ مسح کر دیں گی. تو جب سنتوں میں عمل کرتے ہیں تو انسان کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے. اور بیٹھ کے کھاؤں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو میں جوڑوں کے مرض سے بچ جاؤں گی. میں مسواک کروں گی تو دانت کی بیماریوں سے منہ سے بو نہیں آئے گی. وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے، گمس بلیڈ کرتے ہیں، پائریا وغیرہ سے بچ جاؤں گی. تو سنت کی پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، زندگی جو ہے بہترین ہو جاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سردی اور ایک سنت پہ کرنے کا پر 100 سنت کا ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ سنتوں پہ چلنا چھوڑ دیں گے تو اس وقت ایک سنت پہ عمل کرنے کا 100 سنت کے برابر ثواب. تو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے سردی اور گرمی میں معاویہ اور اس کے بیٹے کو دیکھا کہ ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ کرتے کے بٹن کھلے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی پیروی میں وہ یہ کرتے تھے. جس کام کی آپ نے رغبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑنا ہے. زید بن خالد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا. زید بن خالد مسواک کی مذکورہ فضیلتوں کی بنا پر ہر وقت اپنی مسواک ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نماز میں شریک ہوتے تو ان کی مسواک کانوں پر رکی ہوتی، جس طرح حساب لکھنے والے اپنا قلم کان کے اوپر رکھ لیتے ہیں. اب یہ ریچول تو ختم ہی ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا میں تو اپنے بچپن میں دیکھا اپنے بڑوں کو کان کے پیچھے جو پینسل یا قلم رکھتے تھے، میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا تھا. اور جتنے منشی جو لکھنے والے جو کلرک وغیرہ جو رائٹر وہ لکھتے ہیں جو اس طرح کے کام پہ ہوتے ہیں لکھا پڑھی کے، ان کو بھی وہ بھی رکھتے تھے کان کے پیچھے پینسل یا قلم. یعنی کان بھی اٹھا لیتا آپ کا بوجھ. سبحان اللہ. جس چیز کو آپ سسم ناپسند کرتے، پینسل کا بوجھ قلم کا بوجھ میرا مطلب ہے جس چیز کو آپ سسم ناپسند کرتے اس کو خود بھی ناپسند کرنا چاہیے. مطلب اس حدیث میں اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ زید بن خالد جو ہے
اتنا فالو کرتے تھے مسواک کی سنت کو کہ نماز کے لیے بھی آتے تو ان کے کان کے پیچھے مسواک ہوتی تھی، اس کی جگہ انہوں نے بنا لی تھی کہ مجھے مسواک کرنا ہے، اللہ آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اچھا یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ آپ کے ننیالی رشتہ دار تھے اور مدینہ میں رہائش تھی، اور جب آپ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سب نے کہا ہمارے گھر ٹھہرے، ہمارے گھر ٹھہرے، پورا مدینہ آپ کو ویلکم کے لیے تیار تھا، اور جو ہے بنو نجار کی مطلب کچھ بچیاں جو تھیں وہ آپ کے لیے جو ہے نشید بھی گا رہی تھیں، طلع البدلو علینا وغیرہ۔ تو یہ بھی کسی دن وہ صحیح نشید کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کبھی۔ تو جو ہے یہ آپ کے ننیالی رشتہ دار میں تھے ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری، اور سب نے کہا ہمارے گھر قیام ہو، تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی جس کے گھر ٹھہرے گی میں وہاں ٹھہروں گا۔ تو اب آپ کی اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پر ٹھہر گئی، تو پھر آپ نے شروع میں وہاں قیام کیا۔ سبحان اللہ، ان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھاتے اور باقی مجھے عنایت فرما دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہ کھایا، اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، بس میں اس کو کی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھایا نہیں اور میں کھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تو میں کھا لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لہسن ہے اور میرے پاس جبریل علیہ السلام اجازت لے کر وہی لایا کرتے ہیں، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا کیا پس میں اسے کھا لوں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تو کھا لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کسی صحابی کے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نہیں پسند کرتے اس کو کھانا تو میں بھی نہیں کھاتا۔ گھریلو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی تھی عورتیں بھی۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، فرماتی ہیں ان سے مروی ہے کہ جب وہ سرید بناتی تو اسے کچھ دیر کے لیے ڈھانپ دیتی تاکہ اس کی گرمی کا جوش کم ہو جائے، جیسے ہم دم پہ دیتے ہیں نا اور اس کو ڈھانک دیتے ہیں۔ تو فرماتی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح کھانے میں بہت زیادہ برکت آتی۔ سبحان اللہ، تو کھانا ڈھک کے رکھیں، دم دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات، ہر چیز میں آپ کو بڑھ کر چاہا جائے، ہر چیز میں آپ کو بڑھ کر چاہا جائے، آپ کا ادب کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو ہر چیز میں آپ کو بڑھ کر چاہا جائے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ کا ادب کرنا چاہیے۔ آپ کی جب بھی ذکر ہو تو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پڑھ ہی رہی ہیں جب جب نام آیا تو ایک درود پہ 10 رحمتوں کا ثواب آتا ہے۔ محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں، آپ کی خاطر جان و مال قربان کرنا ہوگا، آپ کی سیرت اپنانی ہوگی، دین کے کاموں پہ خرچ کریں، کتابیں بانٹیں، یہ محفلیں رکھیں، اور جو ہے لوگوں کو اس کا فون کریں، لوگوں کو جمع کریں، لوگوں کو میسیجز کریں کہ اتنا اللہ کی یاد ہو خود کی زبان سے بھی اور لوگوں کو بھی بلانے میں، کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، ہر وقت درس و تدریس کی باتیں کرتی اور ان کے میسیجز بھی یہی ہوتے اور یہ ہوتے۔ گواہ بنا لیں ان کو بھی، زمین کو بھی، اپنے موبائلوں کو بھی، اپنی زبانوں کو بھی، اپنے فون کو بھی، کہ جان مال سب لگانا ہے جس چیز کا۔ اب آپ گفٹ بھی ایسے دیا کریں، کوئی حدیث کی کتاب دے دی ایک دوسرے کو تاکہ ہمیں پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہو۔ جس چیز کا پتہ چل جائے اب کیا کرنا ہے، جس چیز کا پتہ چل جائے اس کو کر لیں۔ آج ہمیں پتہ چل گیا، پتہ تو تھا ہی لیکن آج ہم نے تفسیر میں پڑھا یوتی اللہ و رسول، کے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے تو انعام یافتہ ہو جائیں گے۔ کیسے انعام یافتہ ہوں گے؟ کہ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا مرتبہ مل جائے گا۔ اور یہ جو وحسن رفیقہ، اتنے اچھے رفیق ہیں، یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ایسا ہمیں انعام و کرام ملے گا۔ تو آج ہمیں جو پتہ چل گیا ہے تو بہت زیادہ اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے آیتوں سے بھی دیکھا، ان اطاعت کو ہم نے آیتوں سے بھی دیکھا اور حدیث مبارکہ میں بھی دیکھا، تو اب ہمیں جو آج پتہ چل گیا اس پہ عمل کریں گے۔ جس سے رکنے کو کہا گیا اس سے رک جائیں گے، قرآن میں جو کچھ منع کیا گیا ہے استطاعت کے مطابق اطاعت کریں گے۔
جیسے کہ نوافل جو ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ استطاعت اتنی نہیں ہوتی ہے، بعض کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن فرضوں کو تو ضرور ادا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ کریں نوافل، میں کہہ رہی ہوں استطاعت کے مطابق۔ یہ کہ بعض فیملی بڑی ہوتی ہے، بعض پریگننٹ ہوتی ہے، بعض دودھ پلانے والی خواتین ہوتی ہے، بعض کے کام زیادہ ہوتے ہیں، گھر میں کوئی ہیلپر نہیں ہوتا، کوئی بیٹی بیٹا بھی جاب پہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق کریں، جس حکم کا پتہ چل جائے اس کو مانیں۔ آج ہم مان لیا، ہم نے جو کچھ سنا پڑھا، اور اللہ کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کریں، ہم کریں گے یا اللہ۔ اب ان کے فیصلوں کے آگے اپنی مرضی نہیں کریں گے کہ اچھا اب شوہر سے پوچھتی ہوں پردہ کروں کہ نہیں، پتہ نہیں وہ مجھے لائک کریں گے کہ نہیں۔ وہ تو سب سے پہلے لائک کرتے ہیں کہ ہم ڈھکی چھپی چلیں اور کسی مرد کی نظر نہ پڑے، وہ تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ شوہر کے کندھے پہ بندوق مار کے نہ، شوہر کے کندھے پہ جو ہے بندوق رکھ کے جو ہے نہ چلائیں تیر تکے، کہ میں ان سے پوچھوں گی، وہ منع کرتے ہیں۔ لوہا لگاؤں کہ نہیں آئی بروز پہ، پتہ نہیں وہ تو میری آئی بروز بنی ہوئی ہوں گی تو نہیں پسند کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ دین، وہ چاہیں گے کہ آپ کا ان کا جنت میں ساتھ ہو انشاءاللہ۔ آپ چاہتی ہیں جنت میں ساتھ ہو؟ اچھا، تو ان کو چھینٹے دے کے اٹھائیں تہجد پہ۔ پہلے ایسے تعلق پیدا کریں، یہ نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے، پہلے ایسے تعلقات پیدا کریں میاں سے، پہلے اپنے عمل سے بتائیں کہ میں یہ سب کرنے لگی ہوں تو میں چاہتی ہوں آپ بھی جنت میں جائیں نا۔ ایک دم نائٹ میں نہیں ہوگا، آج سب نہیں ہو جائے گا، پیار سے دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے کام ہوگا، حکمت سے، یعنی بھونڈے طریقے سے نہیں کہ گھر میں فساد ہی ہو جائے، حکمت سے، کیونکہ ہمیں تو محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں آج جو پڑھ لیا سن لیا سب لوگ جو ہے جلدی جلدی وہ کام کر لیں، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ آپ کو بھی ٹائم لگا تھا، مجھے بھی ٹائم لگا تھا، ہم بھی تو ایسے ہی تھے نا، ہمیں بھی تو علم ہی تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کو کے فیصلوں کو خوشی سے دل سے قبول کریں گے، اور ہم ان کے فیصلوں کے آگے اپنی مرضی نہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوری عمل کریں گے، کسی حال میں بھی اتباع رسول نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہمیں کھڑا ہونا ہے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، انبیاء اور صادقین اور صالحین سے محبت کریں گے، کیونکہ محبت میں سجدوں کی کثرت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ ان کا ساتھ ملے تو نوافل زیادہ پڑھیں گے۔ اور میری بہنوں، استطاعت کے مطابق یہ نہ ہو کہ گھر کے کام چھوٹ گئے، گھر گندا ہے، روچیز بڑھ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کیڑے آ گئے، اتنی گندگی کی نوافل کرنے میں کہ کھانا بھی صحیح نہیں پکایا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد میری بہنوں ساتھ چلتا ہے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن فرض نہیں چھوڑنا کسی حال میں، ٹھیک ہے؟ لیکن نوافل کو آپ دیکھ لیں کہ کس قدر کس طرح کر سکتی ہیں، اور جبھی تو ہے نا کہ نفلی روزے بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ تو آپ سس نے فرمایا کہ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کرو، اور اپنے اندر امانت اور سچائی پیدا کرنی ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی حدیث مبارکہ درس کے شروع میں ہی، کہ وہ امانت دار راست باز تاجر جو ہے وہ بھی صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ فرما بردار اور امانت دار اور راست باز جو ہے تاجر، بزنس وومن، بزنس مین، وہ بھی صدیقین میں لکھایا جائے گا۔ اور جو بھی یعنی عمل ہی سے تو جائیں گے نا۔ یوتی اللہ یوتی رسول کیا ہے کہ عبادات کے ساتھ ہم اس دنیا کے روٹین میں رہتے ہوئے اعمال ایسے ہوں گے، وہ روٹین ورک ایسا ہوگا جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں کوئی حد سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں۔ یہ بہترین رفیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صادق اور امین اور مسلمان تاجر قیامت کے دن صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صادق اور امین اور مسلمان تاجر، تو جس شخص میں تین چیزیں ہوں، یعنی کہ یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اونٹ لنگڑا بھی ہوتا تھا نا تو بتا کے دیتے تھے کہ میرے اونٹ میں یہ خامی ہے، خامی کے ساتھ بیچے مال، تو پھر یہ صدیقین کا اور شہداء کا مرتبہ ملے گا، انبیاء کا۔ صادق، امین اور مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص میں تین چیزیں ہوں وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ لیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب سے زیادہ محبوب ہو تو ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ آئے گا۔ کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، اور کفر میں واپس لوٹ جانا اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکنے جانے کو پسند کرتا ہے۔ ہم کافر تو نہیں ہیں، نہ تھے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن اب اتنی نالج آ جانے کے بعد جو روز پڑھتے ہیں، اب اپنی پرانی ڈگر پہ واپس نہیں جانا ہے۔ کوئی کتنا بلائے کہ یہ شرک کر لو، یہ بدعت کر لو، یہ ناز کر لو، یہ نذرہ کر لو، نہیں، اب ہمیں جو علم آ گیا اس پہ چلنا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر تم جو ہے انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو آپ نے فرمایا
آپ نے دوبارہ فرمایا اے ابو ذر تم یقیناً اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ضروریات مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مسواک کرتے تھے۔ ایک رات خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگ، مجھ سے دعا کرواؤ۔ میں نے کہا بہشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا مجھے مال دے دو، مجھے دولت دے دو، مجھے جو ہے بہت سارے اونٹ اور گاڑیاں اور سواریاں مل جائیں۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو رزق لکھا آخر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں مانگے، ضرور مانگے دنیا بھی، لیکن ان کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا دعا منگواؤ مجھ سے، کیا چاہتے ہو مانگو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں نہیں کہا، بس یہی۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اپنی تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی۔ پھر آپ نے فرمایا تو پھر یعنی اللہ کے رسول بھی پوچھتے بس یہی مانگ رہے تو پھر اپنی ذات کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں خلم خلا بے حیائی ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کا خلم کھلا کرنے والوں کے لیے، اور گناہوں کو خلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہو، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں سنو میں نے کل رات فلاں برا کام کیا تھا، جب اللہ نے چھپا دیا۔ رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو چاک کرنے لگا۔ صحیح بخاری۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کسی کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ آج میری بہنوں سب کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اس کے آگے جھک جائیں، اس کو معاف کر دیں، اس کو فون کر دیں۔ 3 دن سے زیادہ ابھی تو کوارنٹائن ہے، اس کے گھر نہیں جا سکتی، جو دوسرے ملکوں میں ویسے بھی ان کے پاس تو جا نہیں سکتے، ابھی ٹکٹ کروا کے وہ ویسے بھی نہیں فوراً جا سکتے تھے، تو ان سے معافی مانگ لیں، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ صدقہ دینے، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کسی کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی اور تفریق ڈالتے ہیں اور پاک دامن لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ تو بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد رہے، تو ایسے اعمال کر دیں۔ یوتی اللہ و رسول، جو آیت کی ابتدا ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ آپ ربانی بن جائیں۔ جب آپ کو لوگ دیکھیں تو ان کو اللہ کی یاد آئے کہ اللہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، یہ تو نمازیں پڑھ رہی ہیں، یہ تو اتنا قرآن پڑھ رہی ہیں، اور صرف دکھاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے، فخر نہیں ہے، عمل بھی ویسے ہیں جو یہ کہتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ یفعلون ما تؤمرون، فرشتوں کی صفات کیا پڑھا آج؟ یفعلون ما تؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے، جو قرآن جو تعلیمات میں جاتی ہیں، جو یہ قرآن پڑھ رہی ہیں ویسے یہ کر کے بھی دکھاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سوری آپ کا ٹائم اوپر لے لیا، لیکن ایک ہی سیشن میں اس کو ختم کرنا تھا، اور آخر میں جو یہ تھا نا وہ میں نے کہا وہ بھی آپ کے آگے رکھ دوں، تلاوت سنیں اور اور ہم اس سے دیکھیں کہ کیا سمجھ میں آیا، آیت کو جذب کریں اپنے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے شہداء صدیقین تو اللہ صلی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں پھر ابھی جی میں اپنی ممانی کے لیے بھی دعا کریے گا. مدینہ ان کی طبیعت بہت سیریس ہے, دعا میں یاد رکھیں آپ سب لوگ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, ان کی پریشانی سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. تہجد وغیرہ سب پڑھتی تھی, اللہ میں بس اچانک ایک دم بیمار ہوئی ہے, چلتے پھرتے اللہ کبھی وہی بیماری ہوئی, بس اللہ میاں کو صحت یابی دے. آمین یا رب العالمین.